عالمی برادری اچھی طرح جان چکی ہے کہ بھارت عالمی منڈی میں جھوٹ بولتا اور بیچتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر بے نقاب ہونے کے بعد بدحواسی میں پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھارت کی نام نہاد جمہوریت اور کالے قوانین کا پردہ فاش ہوا۔ ای یو ڈس انفو لیب اور بعد میں امریکی اور برطانوی اخبارات نے پیگاسس اسپائی ویئر جیسے پروپیگنڈا اور خفیہ معلومات چوری کرنے کے نظام کے بارے میں بھارت کا فاشسٹ اور نسل پرست چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ وہ افغانستان جس کا کل تک بھارت دم بھرتا تھا، اس نے وہاں عالمی دہشت گردی کے اڈے بنائے۔ وہاں اس کے کٹ پتلی حکمرانوں کے فرار ہونے کے بعد جب طالبان آئے تو باولا ہو گیا۔ اس کے وزیر خارجہ نے ایک میٹنگ میں طالبان کی ممکنہ حکومت کے بارے میں کہا، Any peace process must be Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled. It has to respect national sovereignty and territorial integrity of Afghanistan. It should promote the values of human rights and democracy that can foster development. The interests of the minorities, women, and vulnerable must be ensured. And most important, the issue of violence across the country and its neighborhood has to be effectively addressed. The rising levels of violence cannot be allowed to continue, and like others, we support an immediate comprehensive ceasefire. بھارتی وزیر خارجہ تو عدم مداخلت اور اپنے ملک میں بغیر بات کیے کشمیریوں کی حمایت نہ کرنے کی گارنٹی مانگ رہا ہے، لیکن ان کا غیر اعلانیہ ترجمان جو RSS بی جے پی کا بھونپو سمجھا جاتا ہے، وہ طالبان حکومت کے خلاف وادی پنشیر کے مسعود قبائل اور بھگوڑے امراللہ صالح کو اسلحہ اور پیسے دے کر جنگ کا مشورہ دے رہا ہے، جس طرح اجیت دوول نے نیٹو اور امریکہ کو دیے تھے، جن کا انجام سب دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں انڈیا کو بھی ایک بجٹ بنا دینا چاہیے اس کا، سیدھی سادی بات ہے۔ ہمارے پاس دیکھو کیا ہے، پیسہ ہے۔ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پوٹنگ ٹروپس آن دا گراؤنڈ ان افغانستان بیکاز لاجسٹیکل لائن بڑا معاملہ ہے تھوڑا سا، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ وی وڈ ہیو پٹ ٹروپس، دا اونلی ایشو از ہاؤ ٹو گیٹ ٹو افغانستان، ہاؤ ٹو گو آؤٹ۔ ہر مہینے $100 ملین آپ دے دیں۔ آپ احمد مسعود کو بولیں کہ ہم تمہیں ہر مہینے $100 ملین دیں گے، 100 ملین 1 تاریخ کو تمہارے اکاؤنٹ میں ہٹ کر جائے گا۔ تم آرمی پالو، تم سب کچھ پالو۔ اس کے علاوہ ہم تمہیں ہیلی کاپٹرز دیں گے، اس کے علاوہ تمہیں ٹینکس چاہیے، ہم تمہیں ٹینکس دیں گے۔ بٹ ٹیک اے سائڈ، اور ادھر بی اسمارٹ، پلے بوتھ سائڈز، دونوں کو پیسہ دو، کرسی میں بیٹھو، پکچر دیکھو۔ بھارتی حکومت اور میڈیا بری طرح بوکھلائے ہوئے ہیں۔ انہیں ایک ہی فکر ہے کہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد اس کے مجاہدین مقبوضہ جموں و کشمیر میں داخل ہو جائیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ مل کر وہاں سے قابض بھارتی فوج کو مار بھگائیں گے۔ وہ 20 سال سے قابض امریکہ کے چھوڑے ہوئے جدید اسلحے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ ان کے سوالات ان کی ذہنی سوچ کے عکاس ہیں، جن کا جواب طالبان کے ترجمان نے انتہائی تحمل اور تدبر سے دیا۔ ISIS-K کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایک بڑا تھریٹ مانا جا رہا ہے، یہ ورلڈ اوور کئی جگہوں پر یہ تھریٹ ہو سکتی ہے، انکلوڈنگ انڈیا۔ کشمیر میں اس کے لوگ اور ہندوستان میں کئی دوسرے کونوں سے اس کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ISIS-K کو لے کر آپ کا نظریہ کیا ہے اور آپ کا رخ کیا رہنے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ ہماری پالیسی واضح ہے، سب کو ہم نے بتایا ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین ہو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے۔ یہ کلیئر پالیسی ہے، ہم نے واضح طور پر کہا بھی ہے، اور کئی ٹی وی اسٹیشن اور میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے کہا ہے، اور ابھی پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ فاشسٹ اور توسیع پسند بھارت اپنے سیاہ کرتوتوں کے باعث افغانستان سے بے دخل ہونے کے بعد بدحواسی اور پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اپنے شکست خوردہ آقاؤں کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے افغانستان میں طالبان حکومت کے مقابلے میں شمالی اتحاد کے باغیوں کی مدد کر رہا ہے۔ یقیناً افغان معاملات میں یہ مداخلت اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر مظلوم اقوام کی آزادی کا سبب بھی بنے گی، انشاءاللہ۔